بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب پاکستان کی ٹیم بہت تیزی سے شکست کی جانب بڑھ رہی ہے، اور جیسے ہی اس میچ کا نتیجہ آئے گا ہم اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ بھی دیں گے اور پھر کوئی تجزیہ کاروں سے بات بھی کریں گے کہ کرکٹ کی دنیا میں ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے، اور مطلب یہ کب تک یہ ہوتا رہے گا۔ اب 4 مہینے بعد ورلڈ کپ ہے کرکٹ کا، 7 فروری سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ 3.5-4 مہینے رہا حال ہے ٹیم کا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آتے ہیں کوئکلی ہم اس سے پہلے ذرا موضوعات کی طرف۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں ایک بیان دیا، ایک تلاطم برپا ہو گیا چاروں طرف، اب وہ بات ڈسکس ہو رہی ہے۔ سوال ہمارا یہ تھا کہ اسرائیل کا ایک اخبار ہے، اس نے لکھا کہ غزہ میں جو امن فورس کی تعیناتی ہونی ہے اس میں دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی شامل ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہی امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا بیان آیا اسرائیل کے کہ ہم اس امن فوج میں ہم ترکیے کو قبول نہیں کریں گے، اور پاکستان کے حوالے سے خبریں آئیں کہ پاکستان اس میں شامل ہوگا۔ ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب سے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسا کوئی پروپوزل ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو تو بہت اچھی بات ہے، بلکہ سعادت کی بات ہے۔ ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا ذرا دیکھیے گا۔ پہ امن قائم کرنے کے لیے اگر پاکستان کی افواج کو موقع ملتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بہتر چیز ہو سکتی ہے۔ اپنے ان مسلمان فلسطینی مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، ان کی جان بچانے کے لیے، ان کے اوپر امن کا نفاذ کرنے کے لیے اگر پاکستان کو کوئی رول ملے کہ وہاں پہ امن قائم ہونا چاہیے، امن فورس کے پاس اس کا انتظام ہونا چاہیے، اسرائیلی کی فوج کو وہاں سے وڈرا ہونا چاہیے، اگر اس کا موقع ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سعادت کی بات ہوگی۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے۔ دوسری طرف آج ایک بار پھر وزیر اعلیٰ کے پی کے نہیں مل سکے اپنے لیڈر عمران خان سے، حالانکہ آج ملاقات کا دن تھا اور ملاقاتیوں کی جو فہرست اس میں ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا، عدالت کا آرڈر پہ آ گیا، لیکن بہرحال وہ نہیں مل سکے آج بھی۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری باتیں، ہم ذرا مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ ظاہر سینئر سیاستدان ہے، پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس کو بہت قریب سے انہوں نے دیکھا ہے، اور میں کسی بھی لمحے جوائن کریں گے شوکت یوسفزئی صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب بلکہ ہیں شوکت صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور بیرسٹر دانیال چودھری صاحب پارلیمنٹری سیکرٹری انفارمیشن ہے اینڈ براڈ کاسٹنگ ہے، ان سے ذرا ہم کچھ خبریں لیں گے حکومت کے اور یہ غزہ کے معاملے کے حوالے سے۔ مروت صاحب، آپ ذرا پہلے اپنا تجزیہ دیجئے، بظاہر کیا یہ اگلے کچھ ہفتوں میں تصادم ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ دو باتیں کلیئر لگ رہی ہیں، آج بھی نہ ملنے دینا، اور ہمارے کچھ دوست جو کہ باخبر تصور کیے جاتے ہیں، میں اپنی برادری کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی تو تاثر دے رہے ہیں اپنے ویلاگز وغیرہ میں، اس سے یہی تاثر دے رہے ہیں کہ بھائی دوسری طرف کوئی موڈ ہے نہیں ملاقات کرنے دینے کا، یا میسیجنگ بڑی کلیئر ہے، ملاقات اگر اب ہو بھی جاتی ہے تو میسیجنگ بڑی کلیئر چلی گئی ہے۔ اور یہاں سے سہیل صاحب کو جس عالم میں لایا گیا گنڈا پور صاحب کو ہٹا کے، بظاہر اثر ہے ان کے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے اگریسو پالیٹکس کرنے کے علاوہ، ورنہ وہ تو راتوں رات غیر مقبول ہو جائیں گے۔ تو یہ اگلے 3-4 ہفتوں میں 6 ہفتوں میں آپ کو لگتا ہے اٹ از اونلی اے میٹر آف ٹائم ایک تصادم کی طرف ہم اور بڑھ رہے ہیں 26 نومبر ترس کے؟ جی بہت شکریہ بادامی صاحب۔ بدقسمتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ ایام سے، جب سے یہ حکومتی چینج ہوئی ہے کے پی میں، اور میں خود بارہا اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی یہ کہہ چکا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت دونوں تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ تصادم ہوتا ہے تو اس تصادم میں سراسر گھاٹے کا سودا ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ ہم یہ تصادم ایوائڈ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، تصادم اگر ہوتا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں بڑی خوفناک سی صورتحال میرے ذہن میں پیدا ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی کچھ بیانات آئے، جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، پہلے میں ان کا ذکر کروں۔ ایک تو یہ کور کمانڈر سے جو ملاقات کی خبر آئی ہے کسی تھرڈ سورس نے لگا دی، اور ایسے وقت میں لگا دی کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اپنی پوزیشن ایکسپلین کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہاں، اور کل رات کو 11:25 پہ ہمارے پروگرام میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی نے اس کی آفیشیل کنفرمیشن کی، جب سیکرٹری اطلاعات نے کہا کہ ہاں جی ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ نے مجھے بتایا ہے جمعے کو ہوئی ہے اور کور کمانڈر صاحب آئے تھے۔ یہ پہلی آفیشیل کنفرمیشن، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ تھی کل خبر کنفرمیشن کی ہے، لیکن یہ خبر آ چکی تھی جن حالات میں جو ریٹوریکل سٹیٹمنٹس ہو رہی ہیں، جتنی بڑھ کے ماری جا رہی ہیں، اور جس طرح جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں، چیلنجز ہو رہے ہیں ایک دوسرے کو، ان حالات میں اگر جمعے کو ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد کرک کا جلسہ اتوار کو ہوتا ہے، پھر جو وہاں پہ سما باندھ دیا جاتا ہے، یہ فرض تھا پی ٹی آئی کا، اور بالخصوص ذمہ داری تھی جو ہے
کے پی کی قیادت کی کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکر کو بتاتے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے. ملاقات معیوب نہیں ہے, ملاقات ہوئی ہے. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی سی اگر مفاہمت بن سکتی تھی یا خیر سگالی کے طور پہ وہ آئے تھے, لیکن یہ خبر پی ٹی آئی سے نہیں آئی, اور یہ عین اس وقت آئی جب یہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ بیانات دے چکے تھے. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے اپنے سوشل میڈیا کو ایکسپلین کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ بھئی ہم نے آپ سے کیوں چھپایا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مارچ تو انہوں نے لازماً اناؤنس ہی کرنا ہے, کیونکہ ٹورڈز اسلام آباد نا, دو وجوہات ٹورڈز اسلام آباد. دیکھیں تبدیلی کے پیچھے 2 وجوہات تھی. ایک وجہ تھی کہ علی امین خان ناراضگی مول لے چکے تھے محترمہ بش بی کی, ٹھیک ہے, 24 نومبر سے. اور بلکہ یہاں پہ یاد دلا دوں, گزشتہ دنوں جیل میں ملاقات کے دوران علی امین خان کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا ہے محترمہ بش بی نے. وہ کیا کہ ان کو بتا دیں کہ کس طرح گرجدار آواز میں, اونچی آواز میں میرے سامنے باتیں کرتے تھے, اب کیا پوزیشن ہے. یہ جن کو پیغام بھیجا ہے آپ کنفرم کرتے, یعنی آپ بہت وثوق سے کہہ رہے ہیں آپ یہ بات فرام دی ہارسز ماؤتھ, آپ کو پتا ہے؟ جی, میں آپ کے سامنے میڈیا پہ کہ یہ پیغام گیا ہے, اور یہ پیغام دیتے وقت علی ظفر صاحب بھی موجود تھے, بیرسٹر گور صاحب بھی موجود تھے, اور تقریباً 8-10 وکلاء اور بھی موجود تھے. اور یہاں میں آپ کو عرض کروں کہ دوسرا جو تبدیلی کی وجہ بنی وہ یہ تھی کہ اب اس کا متبادل کس کو لایا جائے. ٹھیک, تو متبادل جو ہے سہیل افریدی صاحب کا قرائے فعال اس لیے نکلا, شاید مینا خان ہوتا. مینا خان اس لیے نہیں ہوا کہ مراد سعید صاحب شاید اس کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں. ہاں, لیکن ابھی یہ بتائیں نا, آپ نے شروع میں کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا, وہ کیسے؟ اگر اس سب کے نتیجے میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو 26 نومبر کو جب درجہ حرارت بڑھا تو یہ ہوا نا کہ لوگوں کو جانا پڑا خان کے پاس, یا بھجوایا گیا کہ یار روکو, یعنی ایک بات چیت کا رستہ کھلا نا. تو اگر دوبارہ ایسا ہی ہو جاتا ہے تو اس میں خان ہیز نتھنگ ٹو لوز, یا کیا, یا آپ کے نظر میں کوئی اور منظرنامہ ہے؟ یہ کوئکلی ذرا بتائیں پھر میں آگے بڑھوں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس دفعہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اچھا, کوئی منت ترلے نہیں ہوں گے. کیوں منت ترلے لاسٹ ٹائم کیے تھے, 26 نومبر سے شروع ہوئے تھے, بلکہ 22 نومبر سے, اور 26 نومبر کی یعنی ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اس وقت تک جاری. تو آپ کی رائے ہے کہ 26 سے زیادہ بروٹل رسپانس ہوگا اس دفعہ؟ دیکھیں, آپ نے رسپانس تو ادھر ٹی ایل پی پہ بھی دیکھا نا, ابھی تک تو لاش ہی ہے, اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا وہ بھی سب کے اذہان میں ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو صلاحیت ہے نا احتجاج کی, یہ وہ آج وہ نہیں رہی ہے جو نومبر 2024 میں تھی. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں نقصان ہوگا. آپ جلد سے دیکھیں نا وزیر اعلیٰ, ایک منٹ میری بات مکمل ہونے دے. وزیر اعلیٰ صاحب جو گئے ہیں جلسوں میں, یہ جلسے میری حساب سے بڑے کمزور جلسے ہیں. اور اگر پاکستان تحریک انصاف نومبر میں ریلی نکالے گی, تبدیلی کا محرک یہی تھا, اگر یہ ریلی نہیں نکالتے ہیں 10 دن کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہی سوشل میڈیا جو ہے یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پیچھے لگ جائے گی. اور اگر یہ ریلی نکالتے ہیں تو حکومت جو ہے میری دانش میں اور اسٹیپ ہیں وہ اب تہیا کر بیٹھے ہیں کہ واحد جگہ اب کے پی رہی ہے, اور اس کا واحد حل کہ وہ کہتے ہیں نا محاورتاً کہ خاص کم جہاں پاک, یعنی کہ وہاں پہ حکومت کو ہی لے ڈوبے. تو گورنر راج کی آرٹیکل 234 کے تحت ان کے پاس پروویژن ایمرجنسی کی پروکلیمیشن. نوٹڈ, آپ نے میرے اگلے سوال کا جواب دے دیا جو میں ممکنہ طور پہ کرنے والا تھا. مروت صاحب بالکل ٹھیک ہے, مجھے اجازت ہے میں یہی بات لے کے ذرا شوکت صاحب کی طرف جاؤں. میں شوکت صاحب یہی ان سے پوچھنے لگا تھا کہ کیا تصادم میں حد تک پڑ سکتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کے خاتمے پر منتج ہو, اور مروت صاحب کا یہی رائے. آپ شوکت صاحب بتائے گا, میں اس میں یہ نہیں پوچھ رہا آپ سے کہ صحیح غلط کیا ہے, مطلب ظاہر سی بات ہے احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, اور دانیال صاحب اس میں ایک اوپینین دیں گے, آپ نہ دیں گے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایک ایسی سچویشن میں پی ٹی آئی پھنس نہیں گئی کہ جہاں اگر احتجاج کا اعلان نہیں کرتے تو کیا کریں, کرنا ہی ہے سہیل آفریدی صاحب نے احتجاج کرنا, اور کریں گے, اور اگر تصادم بڑھ گیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ صحیح یا غلط طریقے سے, قانونی یا غیر قانونی طریقے سے آپ کی حکومت کے پیچھے پڑ جائیں, آپ کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے. دیکھیں, میرے خیال سے یہ تو انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے, کیونکہ مروت صاحب کے ساتھ شاید زیادہ ہوں گے
انہوں نے کہ جو اسی طرح ہی کرنا ہوگا. لیکن دیکھیں ہر پارٹی سوچ رکھتی ہے. میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے مروت صاحب کے تعلقات کچھ زیادہ قریبی ہو چکے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور ان کو بتا دیا گیا ہو کہ ہم یہ ارادہ ہم رکھتے ہیں یہی کریں گے. یہ تو آدمی کا تجزیہ بھی ہوتا ہے, مطلب ہر کوئی تجزیہ کر رہا ہے, صحیح ہے غلط سکتا ہے. نہیں آپ کی صفوں میں نہیں رہے تو آپ انہیں تانا دے رہے ہیں کسی کے ساتھ تعلق ہونے کا. نہیں میں شوکت صاحب ذرا پہلے یہ تعلقات پہ انفارمیشن کی نہیں ایک منٹ میں انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس یہ آپ تعلقات کا تانا کیوں لے رہے ہیں. یہ میں نے ایک آبزرویشن دی ہے, یہ میری رائے ہے. نہیں میں نے کہا ہے کہ آپ تجزیہ کیا آپ نے اور اس کی بنیاد میں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ زیادہ انفارمیشن نہ کریں. آپ میرے خلاف فیل ہو رہے ہیں, آپ ناراض ہوئے تو ہم سوری مروت بھائی, میں نے غلط انداز میں نہیں کہا ہے. میں تو یہ میری انفارمیشن سورس اور انفارمیشن سورس کی میں نے بات کی. آپ نے کوئی بہت میں بات کرنے دیں مجھے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگ سوچتے ہیں کہ آگے بڑھا. بتائیے. ہاں لیکن آپ بتائیے آپ کے خیال میں یہ رائے غلط ہے, اپنا تجزیہ دے رہے ہیں, آپ کے خیال میں غلط ہے؟ دیکھیں یہ رائے غلط ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ تو حکومت کی شروع سے ہی پالیسی رہی ہے کہ اپنے اپوننٹ کو کچھ لو. یہ تو شریف فیملی کی جب بھی آپ دیکھیں نا, اٹھا کے دیکھ لیں ان کے پورے ہسٹری, تو انہوں نے کوئی سیاست تو نہیں کی ہے نا, یہی ہمیشہ کیا ہے. چاہے وہ فوج کے ساتھ ان کا معاملہ آیا ہو, چاہے ہمارے ساتھ آیا ہو, چاہے کسی اور کے ساتھ آیا ہو, انہوں نے یہی حربے استعمال کیے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی تو سہیل افریدی کی نامزدگی ہوتی ہے اور وہاں سے جو ہے نا بیانیہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ کنفرنٹیشن کی سیاست شروع ہو جاتی ہے. ان کو دہشت گردوں کا سہولت کار بھی قرار دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن سے باقاعدہ پی ٹی آئی کو آزاد کرایا جاتا ہے ممبران کو خریدنے کے لیے. 30 ممبران ہمارے پاس ہیں. تو انہوں نے تو اپنا حربے شروع سے استعمال کیا اور یہ نہیں دیکھا کہ اس ملک کے حالات کیا ہیں. آپ بے شک امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہاتھ دھونا پڑے صوبائی حکومت سے, تو سیاسی نقصان کا باعث ہوگا پی ٹی آئی کے لیے کہ ابھی ایک ہی تو پناہ گاہ ہے یا جو بھی کہہ لیجیے, بہرحال ایک قلعہ ہے پورا, یا سیاسی فائدہ ہوگا کہ آپ باہر نکلیں گے کہ دیکھو ہمیں بادامی صاحب. دیکھیں بادامی صاحب, اگر اس ملک کے اندر رول آف لا ہوتا اور عدالتوں کی باتیں مانی جاتی تو ہم بالکل ایسا نہ کرتے ہیں. ہمارے پاس آپشن کیا ہے آپ بتائیں نا. عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ملنے کی اجازت دی جائے, وہ نہیں دیتے ہیں. تو کیا ہم اپنے ملک کے اندر جمہوریت کی بحالی اور رول آف لا کے لیے اس لیے آواز نہ اٹھائیں کہ ہماری حکومت چلی جائے گی؟ ہم تو پہلے ہی اپنی حکومتیں خود ہی ختم کر چکے ہیں. اس پہ کون, ہمارے لیے تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے یہ. لیکن بات یہ ہے کہ اس ایسے موقع کے اوپر کہ جب آپ کو ضرورت ہے ایک ایسے حساس صوبے کی حمایت حاصل کرنا اور آپ اس کو اکسا رہے ہیں, آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ ادھر سے بیٹھ کے کہ جی آئیں ہم دیکھیں گے اسی طرح نمٹیں گے, ٹھیک ہے, یہ کون سے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ یہ کوئی ملک کے اندر کوئی اچھا ماحول بنانے کے لیے بیٹھے ہیں یا یہ اکسا رہے ہیں لوگوں کو؟ چلے تو اگر اکسانا ہی مقصد ہے تو اکسائیں بے شک, لیکن ہم اپنے آپ تیار ہیں اسلام آباد کی طرف کے لیے؟ آخری بتا دیں بات. دیکھیں یہ جو صاحب نے بات کی نا, آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کس بنیاد کے اوپر کی کہ تحریک انصاف کا وہ زور نہیں رہا ہے. تحریک انصاف کا زور اسی طرح ہے, اس سے زیادہ ہے. اور جو پریشر ہے اس وقت, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ورکرز کا اتنا بڑا پریشر ہے لیڈرشپ کے اوپر کہ اگر خدا نخواستہ یہ لیڈرشپ جو ہے وہ صحیح رول پلے نہ کر سکی تو یہ ورکر خود ہی نکل آئیں گے, جس طرح آزاد کشمیر میں ہوا. انہوں نے وہ کہتے ہیں حالیہ جلسے سے متاثر کن نہیں تھے, آپ بتائیں تھے کیا؟ دیکھیں ایک دن کے اس کے اوپر تھا, ایک دن کے نوٹس پہ اس کے اوپر تھا. تو میرے خیال سے اتنے نوٹس کے اوپر آپ کوئی اور پارٹی اتنا بڑے جلسے کر کے دکھا دے. میرے خیال سے اتنی اجلت میں یہی ممکن ہے. ٹھیک ہے, نوٹڈ. شوکت صاحب مجھے اجازت ہے, میں نے ایک اور موضوع کی طرف ہوتا اس کی تو الگ بات ہوتی. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ایک ہی دن کے نوٹس. جی کوئی کامنٹ کرتے میں نے آگے بڑھنا. جی مروت صاحب. میں ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ شوکت یوسفزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کس بنیاد پہ میں نے یہ کہا کہ یہ جلسے یا جلوس جو ہیں یہ کمزور ہوں گے. میں بنیاد پہ کہا کہ 9 مئی سے لے کر 26 نومبر تک میں ہر احتجاج میں تھا, اور 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک سارے احتجاج میں نے کیے. اور جب اب یہ باتیں کہ لیڈرشپ کی طرح باتیں, ریٹوریکل باتیں تو میں کبھی نہیں کرتا ہوں, لیکن میں نے یہ ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم پہ گولیاں چلی ہیں, ہمارے ورکر شہید ہوئے.
جو لیڈرشپ آج کے پی میں یا کہیں پر بھی طبل جنگ بجا رہی ہے، کوئی ایک لیڈر کا نام بتا دیں جو 26 نومبر کو جب بش بی بی رہ گئی تھی اور اس پہ فائرنگ ہو رہی تھی، ماں سوائے علی امین خان کے کوئی ایک تھا اس کے ساتھ، سب بھاگ گئے تھے. اور یہ حالانکہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب نے اپنی حالیہ ایک کنورسیشن میں یہ کہا ہے کہ 26 کو میں وہاں ہوتا تو میں تو کھڑا رہتا، میں گولی کھاتا. اس سے ملتی جلتی بات کہی. 26 نومبر کو سہیل آفریدی تھے، کیونکہ میں خود چائنا چوک پہ گیا تو میرے پہنچنے سے پہلے ہی سہیل آفریدی صاحب ڈی چوک کی طرف جا چکے تھے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زبانی کلامی باتیں کرنا وہ تو بے شک کوئی کر سکتا ہے، لیکن آپ کسی بھی پی ٹی آئی کے لیڈر سے پوچھیں نا جو یہ ابھی وزیر اعلیٰ کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں کہ آپ لوگ 26 نومبر کو کدھر تھے. ٹھیک ہے چلیں اب میں آگے بڑھتا ہوں. ٹھیک ہے اس پہ بات ہو گئی کافی. سر میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے غزہ کی طرف میں دانیہ صاحب تو شروع کرنا چاہ رہا تھا، انہوں نے ڈیٹ جوائن کیا. جی جی اگر آپ کو یاد ہے تو میں نے یہ بات اٹھائی بھی تھی اس وقت کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ نظر نہیں آئی، بہت سارے لیڈر نظر نہیں آئے. یہ تو ہم نے دیکھے، ہم نے اپنے اوپر تنقید بھی کی تھی. ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیں مجھے کہ اتنی فستائیت ہو رہی ہے، اتنا ورکروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اتنی جعلی مقدمے بن رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ نکل رہے ہیں. تو میرے خیال سے جس پارٹی کے پاس ایسے ورکرز ہو نا، ٹھیک ہے لیڈرشپ پہ آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن ورکر جو ہے پی ٹی آئی کا وہ آج بھی چارج ہے. اور جس طرح عمران خان نے جس دن کال دی تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ورکر رکے گا اس لحاظ سے. چلو نوٹ ٹھیک ہے، ہمارا لیڈر یہ اس پہ آپ کو پینا لگا. میں آگے بڑھتا ہوں. اچھا یہ دانیال چودھری صاحب، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا رائٹ ناؤ، تو پرائم منسٹر آف اسرائیل کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے رائٹ ناؤ: Following security consultations, Prime Minister Netanyahu has directed the military to immediately carry out forceful strikes in the Gaza Strip. I repeat, following security consultations, Prime Minister Netanyahu has directed the military to immediately carry out forceful strikes in the Gaza Strip. And as we speak, جنگ بندی کی خلاف ورزی شروع ہو گئی ہے اور اسرائیلی طیاروں کی غزہ شہر پر بمباری شروع ہو گئی ہے. متعدد حملے رپورٹ ہو گئے اور ابھی اس کی مزید تفصیلات آنی ہیں. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ناؤ دا کوسچن از، کل ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک سوال کیا اور ہم نے چلایا بھی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی امن فورس میں اگر پاکستان کی شرکت ہوتی ہے تو یہ تو سعادت ہوگی کہ ہم وہاں پر امن قائم کرنے کا ایک حصہ بن جائیں گے. آپ بتائیے یہ انہوں نے لیکن یہ بھی ساتھ میں کہا کہ بھائی مجھے نہیں معلوم، ہم ٹائمز آف اسرائیل کی خبر کا حوالہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان کو اس کی باقاعدہ آفر ہوئی ہے یا نہیں یا ڈیسیشن ہوا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے، بلکہ سعادت کا باعث ہے. آپ ظاہر گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹو ہیں، کنیکٹڈ ہیں، تو آپ بتائیے کہ اس متعلق کوئی فیصلہ ہوا ہے اور گورنمنٹ پاکستان کی آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس بارے میں سوچ کیا ہے؟ سر دیکھیں، اگر تو آپ پورا ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اور چیزیں چل رہی ہیں، اگر آپ اس کی کیٹیگوریکلی میرے سے ون ورڈ آنسر پوچھیں کہ ہیز دا کانٹریکٹ فار پاکستان ہیز بین سائنڈ کہ غزہ کے لوگوں کے پروٹیکشن کے لیے، تو مائی آنسر وڈ بی نو. لیکن ایٹ دا سیم پوائنٹ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس فورم کا حصہ ہے جس نے وہاں سوری آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک آفیشیل کوئی رابطہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے ہوا ہے اس متعلق تو یہ غلط ہے، یہ آپ نے یہی کہا یا میں نے صحیح سمجھا نہیں؟ جی بالکل، کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا. ٹھیک ہے، پھر اب سیکنڈ فیز میں یہ بات کے اوپر ہم جاتے ہیں کہ پاکستان اس فورم کا حصہ ہے جس فورم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا ملک جو ہے اس میں وہ پیس کیپنگ میں اور جو وہاں غزہ کے مسلمانوں کے لیے بچوں کی حفاظت کر سکے. سب سے امپورٹنٹ وہ ہے اس میں کہ ہمیں ایک ایسی فوج چاہیے جو ان بچوں کے لیے درد رکھتی ہو، جو غزہ کے لوگوں کے لیے پیار کرتی ہو، محبت کرتی ہو اور ان کا ایک بچہ شہید اپنا بچہ شہید سمجھتی ہو. آئی تھنک اس سے زیادہ جو اس کو پاکستان فوج سے زیادہ یا ہم پاکستانیوں سے زیادہ ان کو ان کے قریب یا ان کی جو اس تمام زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. اور ہم ان کے ساتھ ہمارا جو وہاں اگر ہم اس چیز کے لیے چوز کیے گئے اور فورم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تو ہم بڑے آئی تھنک پاکستان ول بی لکی ان فارم کہ ہم اس پوزیشن پہ ہوں کہ ہم ان لوگوں کو، وہاں کے بچوں کو، لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں. ایٹ دا سیم ٹائم ابھی ایک ڈیبیٹ وہاں جا رہی ہے
کہ جہاں اگر ٹرکش فورس بھیجی جائے ساتھ پاکستانی یا پاکستانی بھیجی جائے یا آذربائیجان کی ہو یا آپ کے ملیشیا کی ہو. دیکھیں اس میں مڈل ایسٹ کا رول جو ہے خاص طور پہ سعودی عرب کا وہ بہت بڑا اور پرٹننٹ رول ہوگا, اور وہ اس لیے کہ سعودی عرب از آلسو ون آف دا گارنٹرز, سعودیہ از اے گارنٹرز, اور جو ریسنٹ پیکٹ پاکستان اور سعودیہ کا سائن ہوا ہے, اور تو اس میں ایک آٹومیٹکلی ان کا انکلائن پاکستان کی طرف ہوگا, کیونکہ ہم وی آر نیوٹرل فورس جو اس عرب پوری خطے میں ایک نیوٹرلٹی کو انفورس کر سکتے ہیں. تو دانیال صاحب میں آپ کی بات سے امپریشن لے رہا ہوں تو صحیح لے رہا ہوں نا اگر کہ جی ابھی تک کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا ہے, تاہم لیکن اگر کوئی باقاعدہ رابطہ ہوا اور پاکستان سے کہا گیا تو وی وڈ بی مور دین پلیزڈ اینڈ آنرڈ ٹو پلے دس رول. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل. دیکھیں اگر کوئی رابطہ تو وہ جس طرح ہمارے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ, اور پرائم منسٹر جو ہے اس کو آگے شیئر کریں گے اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ اور اپنی کابینہ کے ساتھ, اور اسی طرح آرم فورسز جو ہیں اس چیز کو سر انجام دے گی. فائنل حتمی فیصلہ جو ہوگا وہ پارلیمان اور کی جو پرائم منسٹر ہیں ان کا اور کیبنٹ کا ہوگا کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, پروز اور کون کو ویٹ کر کے. لیکن میں نے جس طرح کہا کہ ہمارے لیکن پھر دانیال صاحب ہمارے ساتھ, دانیال اگر میری آواز سن پا رہے تو بتائیں کہ یعنی آپ کی بات سے واضح ہے کہ ظاہر حکومت پاکستان آپ کہہ رہے ہیں حتمی فیصلہ پارلیمان ہے وہ, لیکن حکومت پاکستان ظاہر اس چیز کو معیوب نہیں سمجھتی بلکہ سادہ سمجھتی ہے. تو اگر آپ بتا دیں کہ آپ کے ذہن میں خاکہ کیا ہے, عام لوگوں کے لیے بتا دیں کہ اس امن فورس کا کیا مینڈیٹ ہوگا. ایک امن فورس چلی گئی ایکس مثال کے طور پہ 5 ممالک پر مبنی جس میں سے ایک پاکستان ہے, کیا مینڈیٹ ہوگا اس کا, کیا کوشش ہوگی اس کی, ہم کیسی امن فورس کا حصہ بننا چاہیں گے؟ پہلی چیز یہ ہر پاکستانی کے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ پاکستان جو انٹرنیشنل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. جہاں یہ بات ہوتی تھی کہ ملک کس طرح تباہی کی طرف جا رہا ہے, اسٹیبلٹی کے لیے استعمال کیا جائے. دیکھیں ہمارا جو رول ہوگا وہ ایک رول یہ ہوگا کہ پاکستان اور جو اور ممالک چوز کیے جائیں گے وہ میک کوئی ایکسٹریمزم کوئی وائلنس نہ ہو, اسی طرح ویپنائز ہو کی جو چیزیں ہیں, اور کوئی کراس بارڈر اٹیک ہو اس کو پاکستان انفورس کرے گا. دیکھیں اس کے ساتھ ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا جو جوان وہاں ڈیوٹیز دے ان کی جان اور مال کا جو تحفظ ہے پھر وہ بھی ہماری اٹموسٹ امپورٹنس اور پریورٹی ہوگی. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑی فیوریبل ہوں گی ان کہ ہم جو اپنا فریضہ ہے وہ بھی ادا کریں گے, اپنے مسلمان بھائیوں کو پروٹیکٹ بھی کریں گے, اور ایٹ دا سیم پوائنٹ ہم میک شور کریں گے کوئی کراس بارڈر ٹیررزم یا کراس بارڈر وائلیشنز نہ ہوں. حماس کو ڈی ویپنائز کرنا بھی اس فورس کا مینڈیٹ ہوگا؟ دیکھیں بالکل ڈی ویپنائز ہوئے گا تو وہ دوسری فورس ہے وہ چل سکے, اور ڈی ویپنائز ہونے کے بعد جو ہے چیزیں آگے چلیں گی. اور جو پوری جس نے اگری کیا ہے, اسرائیل نے, پیلسٹائن نے خود اگری کیا ہے, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اگری کیا ہے. تو آئی تھنک دس تو ہیز آلریڈی بین اگریڈ. ناؤ واٹ از امپورٹنٹ کہ کون کرے گا, حصے میں کرے گا, اور اس کا جو خاکہ ہے وہ ان ریئل ٹرمز کب ہمارے سامنے آئے گا. اچھا ذرا آڈیو پہ ملا لیں, دانیال صاحب کی آواز کا مسئلہ, ویڈیو کا مسئلہ نہیں, آپ نے ویڈیو بند کر دی پتہ نہیں کیوں. یہ وزیر اس پہ بتائیے گا شوکت یوسفی صاحب, اس پہ آپ یہ اوپینین شیئر کرتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ جناب اگر ایک ایسی فورس ہے جو کہ امن کے قیام کا مینڈیٹ لے کے غزہ جا رہی ہے تو اچھی بات ہے, بلکہ سعادت کی بات ہے. دیکھیں میرے خیال سے جو بھی فیصلہ ہے نا, لیکن یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے, بہت بڑا فیصلہ ہے. تو اس پہ میرے خیال سے قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے, اور تمام سیاسی پارٹیوں کو بشمول پی ٹی آئی کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اور پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اس ایشو کو اسمبلی میں لے کر آئے, اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سب سے رائے لی جائے, اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے فیصلے کریں پھر آپ آ کے کہیں کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. آئی تھنک کہ قوم کا اس وقت ہمیں خود بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. ایک طرف انڈیا جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے, دوسری طرف پاک افغان مذاکرات میں بڑے شکوک و شبہات ہیں, پھر اندرونی طور پہ ہمیں کافی سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہے. تو بہت سارے محاذ آلریڈی ہمارے پاس اپنے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں اعتماد میں لے کے, ٹھیک ہے, مجھے فیصلہ کریں. اوکے ٹھیک ہے. مروت صاحب فائنل ورڈ فرام یور سائڈ پر, پھر ہم نے ذرا میچ کی اپڈیٹ کی طرف جانا ہے, چونکہ میچ کسی بھی ختم ہو جائے گا پاکستان ساؤتھ افریقہ, وہاں سے بھی اچھی خبر نہیں آ رہی. لیکن مروت صاحب آپ
کیا کہے گا آخر میں؟ کہ پیس کیپنگ فورس میں اگر غزہ کے فلسطینی مسلمانوں کی پروٹیکشن کے لیے اگر یونائٹڈ نیشن کے آسپیسز کے تحت پاکستان کی افواج جاتی ہیں تو بہتر ہے کہ اس پہ پارلیمان میں یہ میٹر ڈیبیٹ ہو جائے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے کہ ہم ہر ایک چیز میں میخیں نکالنا شروع کر دیں. اور ایک چیز ہے یہ جو پیس فورس ہے وہ ویسے وہاں رہے گی انڈر تھریٹ حماس کی طرف سے نہیں، اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ اسرائیل نے آج جو یہ اٹیکس کیے ہیں وہ بھی انہوں نے باقاعدہ اعلان کیے ڈیفنس منسٹر نے کہ جی حماس کے ساتھ ہماری ڈیل ختم ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ڈیڈ باڈی نہیں دی ہے اور دوسرا کہیں پہ اٹیک کیا ہے. اچھا ایک بات میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا لاسٹ ڈسکشن سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک کام کرنا چاہیے کہ اگر نومبر میں یہ جلوس آتے ہیں اسلام آباد کی طرف تو ایک تو اپنی لیڈرشپ کی فہرست لگا دیں کہ یہ لیڈرشپ جائے گی، کیونکہ 5 اگست کو پیک ڈے کہا گیا. اس 5 اگست کے دن کوئی مجھے بتائے گا کہ اسلام آباد سا لیڈر آیا تھا؟ نمبر 1. نمبر 2، 26 نومبر کو کوئی بتائے گا کہ پی ٹی آئی کے کون کون سے رہنما آئے تھے، کیوں غائب تھے، اور اگر غائب تھے تو آج تک کوئی وضاحت ان سے مانگی گئی؟ اور شوکت یوسفزئی صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بتا دے کہ وہ نومبر کے احتجاج میں اگر پی ٹی آئی اسلام آباد آتی ہیں تو وہ خود بھی آئیں گے کہ نہیں؟ آپ بتا دیں، آپ خود تو آئیں گے نا مروت صاحب، یہ شوکت صاحب؟ دیکھیں مروت صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی تحریک بتائے جو اسلام آباد کی طرف ہو اور میں اس میں نہ ہوں. بس ٹھیک ہے، مجھے یہی میں روکنا پڑے گا ابھی، چونکہ ذرا میں اگلی خبر کے اختتام پذیر ہو گیا تو میں وہاں جانا ہوگا. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. اور ناظرین ہم آتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب جو کہ ڈیولپنگ سٹوری ہے. پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا T20 میچ کھیلا جا رہا تھا. یہ میچ بہت اہم تھا اس لیے کہ پاکستان کو T20 ورلڈ کپ سے پہلے تیاری کرنی ہے، لیکن اس پہلے T20 میں بآسانی ساؤتھ افریقہ نے پاکستان کو شکست دے دی ہے اور پاکستان کو اس میچ میں ساؤتھ افریقہ سے شکست ہو گئی ہے. پہلے T20 میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو ہرا دیا ہے اور یہ آپ مناظر اپنی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں. 56 رن سے پاکستان کو شکست ہوئی ہے. پاکستان کی بیٹنگ کے کسی بھی موقع پر یہ نہیں لگا کہ پاکستان اس میچ میں ہے، گویا اس میچ میں جنوبی افریقہ حاوی رہا اور 56 رن سے T20 میں ظاہر 56 رن بہت ہوتے ہیں سے پاکستان کو شکست ہوئی ہے. 55 رن سے 55 رن سے پاکستان کو اس میچ میں شکست ہوئی ہے. ساؤتھ افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 194 رنز بنائے 9 کھلاڑیوں کے نقصان پر، اور پاکستان کی پوری ٹیم ابھی جب میچ کے ختم ہونے میں 11 گیندیں باقی تھی تب پاکستان کی پوری ٹیم صرف 139 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ جو کہ بائی دا وے ہاؤس فل تھا، اس کا بھی فائدہ قطعی طور پر پاکستان کی ٹیم نہیں اٹھا سکی. بولنگ کی بات کریں تو محمد نواز نے کمال کیا، 4 اوورز میں صرف 26 رنز دیے، 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. بولنگ کی بات کریں تو سائم ایوب نے کمال کیا، وہ بولنگ میں بہت کمال کر رہے ہیں. آج بہرحال بیٹنگ بھی اچھی رہی لیکن بولنگ میں انہوں نے پھر آج کمال کیا. 4 اوورز میں 31 رنز دیے صرف اور 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا سائم ایوب نے. لیکن بیٹنگ میں پاکستان کا کوئی کھلاڑی، اگین بیٹرز کی بات کریں تو سائم ایوب آج کے ٹاپ بیٹسمین بھی رہے جنہوں نے 37 رن سکور کیے پاکستان کی جانب سے. محمد نواز نے اگین محمد نواز اور سائم ایوب آپ سمجھ لیجئے یہ 2 کھلاڑی ہیں جنہوں نے مل کر 5 وکٹیں لی ہیں اور یہ 2 کھلاڑی ہیں جنہوں نے مل کر آج تقریباً 75-80 رن پاکستان کے اسکور کا آدھا سے زیادہ ان 2 کھلاڑیوں نے بنایا ہے. نواز نے آج صرف 20 گیندوں پر 36 رنز بنائے ہیں اور سائم ایوب نے 28 گیندوں پر 37 رنز بنائے ہیں. آج ساری کی ساری نظریں بابر اعظم پر تھی، آف کورس بیکاز آف مینی آبویس ریزن. ایک تو بابر اعظم، چونکہ بابر اعظم ہے تو ان پر نظریں ہوتی ہی ہیں. پھر بابر اعظم کی آج تقریباً 1 سال بعد T20 انٹرنیشنل میں واپسی ہوئی تھی اور پھر بابر اعظم کچھ رنز دور تھے کہ وہ روہت شرما کا ریکارڈ توڑتے T20 میں زیادہ رنز بنانے کا، مگر یہ ہو نہ سکا. بابر اعظم آج 1 سال بعد جب واپسی ہوئی ہے تو بغیر کوئی رن بنائے دوسری ہی گیند پر آؤٹ ہو کر پویلین میں واپس چلے گئے. تو بابر اعظم کا یہ بیڈ پیچ ختم نہیں ہو پایا انفارچونیٹلی آج بھی اور وہ کوئی رن نہیں بنا سکے. نسیم شاہ کی بھی ایک طویل سے بعد آج واپسی ہوئی لیکن ان کو صرف 3 اوورز ہی دیے گئے کیونکہ انہوں نے 3 اوورز میں 34 رنز دیے اور
ایک وکٹ لے سکے. تو یہ رہا عالم آج کا. ہم ذرا کچھ سینئر تجزیہ کاروں سے تجزیہ بھی لیں گے, اور اس سے پہلے ذرا شاہد ہاشمی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں جو کہ ہمارے ظاہر اسپورٹس کورسپونڈنٹ ہیں. یاسر حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, معروف کرکٹر. کامران اکمل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, معروف کرکٹر. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے چلیں کامران میں آپ سے سٹارٹ کروں. کیا ڈس اپوائنٹنگ پرفارمنس, یعنی وہی والی بات کہ ایک نیل بائٹنگ میچ ہوتا, اس کے بعد ہار جیتتے بھی, تو بات یہ تو پوری اننگز میں جب سے پاکستان نے بیٹنگ شروع کی کہیں لگا ہی نہیں کہ میچ انٹرسٹنگ بھی بن سکتا ہے. وسیم بھائی بالکل ایسے ہی ہے. افسوس کہ ہماری کرکٹ کس طرف جا رہی ہے, اور میں یہ سوچ رہا تھا جو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے کیا ہماری ٹیم کے ساتھ نا, ہم نے ایسا کرنا ان کے ساتھ, کیونکہ جب ٹیم اناؤنس ہوئی ہے 9 سے 10 پلیئرز ان کے نہیں تھے. یہ سیریز شروع ہونے سے پہلے جو کپتان اناؤنس کیا ڈیوڈ ملر کوٹزی, وہ انفٹ ہو گئے. میں نے کہا بھائی اس ٹیم کو تو بڑا پھینٹا لگے گا. لیکن پھر میں نے جب میچ شروع ہوا, انہوں نے بیٹنگ شروع کی, تو پھر میں سوچ میں پڑ گیا یار یہ ہم نہیں ان کو پھینٹا لگا سکتے, کیونکہ یہ سلیکشن میرٹ پہ ہوئی ہے, کیونکہ ان کا سسٹم ہے, یہ سسٹم کے ذریعے آئے ہیں تو یہ ڈومینیٹ کر سکتے ہیں. ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمارے پلیئرز بغیر ڈومیسٹک کھیلے, بغیر پرفارمنس ٹیم میں آ جائیں, پیراشوٹ کے ذریعے میرٹ کو سامنے رکھ کے سلیکشن نہ کریں, اور پھر آپ ایسے ہی رزلٹ آپ دیکھنے کو ملیں گے. اور اب کیا کہہ سکتے ہیں کس طرح کی کرکٹ کھیلی گئی ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک سی ٹیم ان کی, اور انہوں نے ایسے میچ جیتا جیسے کسی بچوں سے میچ جیتتے ہیں, جیسے کسی کلب کی ٹیم کے ساتھ میچ ہو رہا ہے. ایسے بولنگ ہو رہی تھی, کیپٹنسی ایسے ہو رہی تھی. بھائی مشرف کو اوور نہیں کروایا جس نے ایشیا کپ کے فائنل میں 3 وکٹیں لی ہیں, ڈینجرس بیٹسمینوں کو آؤٹ کیا, تو آج اس سے ایک اوور بھی نہیں کروایا. کون ہے وہ سائنسدان, وہ کون ہے سائنسدان پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو ایسے مشورے دیتے ہیں, جو ایسی پلینگ سائیڈ کھلاتے ہیں؟ سائنسدان کا نام سلمان علی آغا ہے یا پیچھے بیٹھے ہوئے نیوزی لینڈ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان ہیں؟ سارے یہ ایک ہی پیج پہ ہیں, یہ سب قصوروار ہے. چاہے وہ ہمارے چیئرمین صاحب ہو, چاہے وہ کیا نام ہے سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین ہو, چاہے کوچ ہو, چاہے کپتان ہو, یہ سارے قصوروار ہیں. کیونکہ یہ آپ دیکھ لیں چھوٹی ٹیموں کے ساتھ جیت کے 21 میں سے 15 گنوا دیتے ہیں, اور آج 22 میں سے 15 ہی رہ گئے ہیں, 8 ہم لوگ ہار گئے ہیں, اور اچھی ٹیموں سے 4 میچ ہار گئے. باقی ہم جن سے جیتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسی پرفارمنس میں تو خیر اب یوز ٹو ہو گیا, میں تو 7-8 سال سے کہتا ہوا آ رہا ہوں. اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے, فکر یہی ہے کہ ہم لوگ اور ورسٹ ہوتے جا رہے ہیں. میں یاسر بھائی آپ سے پہلے ذرا میں شاہد بھائی سے پوچھوں, چونکہ انہوں نے ظاہر ہے وہ میچ کور کرتے ہیں اور سارا کچھ. تو شاہد بھائی یہ تو اگین ساؤتھ افریقہ کی, یعنی یہ تو وہ ٹیم تھی کہ اگر ٹیم جیتتی تو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس جیت کو اتنا سیلیبریٹ نہ کریں, یہ سی ٹیم ہے اور ابھی آگے ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے, ورلڈ کپ میں تقریباً 100 دن رہ گیا ہے. تو یہ تو, اور پچھلے ورلڈ کپ کی خوفناک یادیں ہمارے سامنے ہے کہ امریکہ سے ہارے اور سارا کچھ ہوا. یہ تو اگر اس ٹیم سے یہ حال ہے تو پھر ہم کیا آگے ورلڈ کپ کے لیے پھر کیا نہ ہی سمجھے کیا؟ ہاں, ہم لوگ بہت پیچھے ہیں T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں, اور امریکہ سے ہم ہارے تو سب لوگوں کو شوق لگا, لیکن ہم مسلسل ہار رہے ہیں. نیوزی لینڈ کی بی ٹیم آئی, اس سے ہم ہار گئے. اب یہ جنوبی افریقہ کی بھی بی ٹیم ہے, 7 ان کے جو فرنٹ لائن پلیئر ہیں, بلکہ 8 کھیلیں, 4 بیٹسمین اور 4 اچھے بولرز, وہ اس ٹیم کے ساتھ یا تو انجری کی وجہ سے نہیں ہے یا انہیں آرام دیا گیا ہے. اس کے باوجود ان کی بینچ اسٹرینتھ اتنی اچھی ہے, اور ان کے کپتان ڈونوون فریرا نے کل وعدہ کیا تھا کہ وہ اگریسو کرکٹ کھیلیں گے. 9 اوور میں انہوں نے 100 کر لیے, پاور پلے کے 6 اوور میں 74 رنز بنائے. بہت ہی زبردست بیٹنگ انہوں نے اگریشن اور انٹینٹ کے ساتھ کی. اور ہمارے جو 2 فرنٹ لائن بالر تھے ان کے 7 اوور میں 79 رنز بن گئے. 4 اوور میں 45, شاہین شاہ افریدی کے 8 باؤنڈریز انہوں نے کنسیڈ کی ہیں 24 گیندوں پہ. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ہم واقعی بہت پیچھے ہیں T20 انٹرنیشنل کرکٹ. آپ کے اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ مین کیا وجہ رہی ہماری شکست کی؟ ظاہر مختلف عوامل ہوں گے, لیکن آپ کے خیال میں سب سے مین فیکٹر کیا تھا شاہد بھائی؟ دیکھیں, اس پچ پر, اس گراؤنڈ پر PSL کے جو 9 میچ ہوئے تھے, 11 میچ ہوئے تھے PSL 10 میں 9 میچ بیٹنگ فرسٹ کرنے والی ٹیم نے جیتے تھے. آپ T20 کرکٹ میں تو پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کو زیادہ فوقیت ہوتی ہے, اور ان کو اندازہ بھی ہونا چاہیے کہ اس گراؤنڈ پہ کیا پار اسکور ہے. دونوں چیزوں سے لا علمی کا اظہار کیا سلمان آغا نے ٹاس کے اوپر, اور پھر انہوں نے جس طرح بولنگ پاکستان کے بولرز نے کی, 9 اوور میں 100 رنز ان کے بنوا دی. بعد میں ٹھیک ہے نواز نے بڑی اچھی بالنگ کی, لیکن 194 پاکستان کی ٹیم کی پہنچ سے
بہت زیادہ دور ہے. کراؤڈ ایک اچھا کراؤڈ تھا, ہاؤس فل تھا پنڈی میں, آپ آج تھے وہاں موجود. بالکل, اس کراؤڈ کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کسی اور کھلاڑی کو, کسی اور بیٹسمین کو اپنا فیوریٹ ماننے لگے, لیکن یہ قوم ایسی ہے کہ بس ایک کے پیچھے پڑ گئے تو وہ بابر اعظم کی علاوہ دوسرے کرکٹر کو جانتے ہی نہیں. تو بابر اعظم کی واپسی ہوئی, کوچ نے یہ کہا تھا کہ ان کو اپنا اسٹرائک ریٹ بہتر کرنا ہے. بگ بیش میں جو دسمبر جنوری میں ہوگی اس میں ان کو موقع ملے گا, یا تو آؤٹ سائڈ نوائز پر یا فینس چوائس پر ان کو اس ٹیم میں واپس لایا گیا, لیکن آج بابر اعظم نے پھر مایوس کیا. یاسر صاحب, میں ذرا اسی پہ بات کروں گا, جو کہ ظاہر ہے بابر صاحب آج ہی واز ان دا ہیڈ لائنز بیکاز obviously ایک تو روہت شرما کا ریکارڈ تھا وہ سرپاس کرنا تھا, اور دوسرا 1 سال بعد واپسی ہوئی تھی. کیا آپ کی رائے میں بابر اعظم کو واپس لانے کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ جی میرے خیال سے فیصلہ تو ٹھیک تھا, لیکن وہ شاٹ سلیکشن ٹھیک نہیں تھی ان کی. مطلب لگ رہا تھا پریشر میں ہے. مطلب وہ جو شاٹ بابر نے ماری ہے تو وہ بابر کی ٹریڈ مارک شاٹ نہیں ہے, وہ آؤٹ آف دا باکس کوئی انہوں نے شاٹ ماری ہے, تو وہ اس سے لگ رہا تھا کہ یار ہی واز فیلنگ پریشر, مطلب کہ آؤٹ سائڈ پریشر ہے اس پہ, یا تو بہت زیادہ ٹارگٹ کا پریشر ہوگا. کیونکہ دیکھیں ہر پلیئر جب میچ کھیلتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک پلان ہوتا ہے کہ یار اگر میں بیٹسمین ہوں, فرنٹ آرڈر بیٹسمین ہوں, اوپنر ہوں, تو 160 170 ہوگا تو میں اس کو کس طرح چیز کروں گا. لیکن 194 کروا دیے, اور 194 بالکل یہ مطلب ایک ایسا تھا کہ آؤٹ آف سلیبس میرے خیال سے ہمارے بیٹسمینوں کے لیے. جس طرح انہوں نے سٹارٹ لیا ہے, جو باڈی لینگویج لگ رہی تھی, جس طرح آپ سائم کو دیکھ لیں, سائم مطلب کہیں سے بھی وہ ہی واز ناٹ کنونسنگ ایٹ آل, کہ وہ جو شاٹس کھیل رہا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا شروع میں نیا بال کیا ہو رہا ہے. مطلب ایز این اوپنر آپ کا کام یہ کہ آپ باڈی کے پاس کھیلو, آنکھ کے نیچے بال کھیلو, تھوڑا بلے پہ مڈل کرو. لیکن سائم جو ہے وہ بعد میں اس نے اچھی اننگ کھیلی ہے نو ڈاؤٹ, لیکن اس کو جتنا وہ فلاپ ہوا ہے اس کو چاہیے تھا میچ فنش کر کے آتا. مطلب میں کامران کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو ہماری پریپریشن ہے یا جو ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہو گیا نا, وہ بہت پیچھے چلا گیا ہمارا. ہمارے پلیئرز کا جو فوکس ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ پہ نہیں ہے, کیا ڈومیسٹک کرکٹ کی کیا افادیت ہے, کیا اس کے فائدے ہیں. اور یاسر بھائی یہ لگ رہا ہے بظاہر کہ پھر ہم شاہد بھائی سے پوچھیں گے کہ وہ اپنی انفارمیشن کی بیس پہ بتائیں, لیکن پہلے آپ بتائیں پھر کامران بھائی کہ بورڈ کے ذہن میں آپ کو لگتا ہے یہ ہے کہ اب چونکہ ورلڈ کپ میں اتنا کم ٹائم رہ گیا ہے, فروری میں T20 ورلڈ کپ ہے, تو ورلڈ کپ تک کے لیے بابر, نسیم, یہ ٹیم کا حصہ, سلمان علی آغا کپتان, یہ اپنے طور پر بورڈ نے طے کر لیا ہے کہ یہ کمبینیشن یہ ان لوگوں کو رکھنا ہے, ایسا لگتا ہے آپ کو یاسر صاحب؟ دیکھیں وسیم بھائی, بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ سلمان علی آغا کے ساتھ ہی پرسسٹ کرنے کا مجھے لگ رہا ہے کہ پلان لگ رہا ہے. ہاں, اور جو پلیئرز اس سیریز میں ہیں ڈیفینیٹلی پاکستان کی, اگر آپ یہ کہیں کہ نمبر 1 چوائس ہے تو اس میں میرے خیال سے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی, کیونکہ جو ریپلیسمنٹ بھی ہمیں نظر نہیں آتی کہ یار کوئی پلیئر, جس طرح اب ہمیں وکٹ کیپر ہم اٹھا کے عثمان خان کو لے آئے ہیں. مطلب ہمارے پاس اگر رضوان کو آپ ڈراپ کر رہے ہو تو آپ کسی ریگولر روہیل نذیر کو لاؤ, آپ سیف اللہ بنگش ہیں ان کو لے کے آئیں, آپ بسم اللہ خان ہے, سالوں سے پرفارمنس کر رہے ہیں یہ لوگ ڈومیسٹک میں, تو ہم لوگ میک شفٹ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ تو مطلب یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ جو کوسچن مارک ہیں. اگر آپ نے عثمان خان کو کھلایا تو آپ اس کو ایز اے اسپنر, وہ اسپنرز پہ اچھا کھیل رہا ہے, تو یہاں پہ تو ایک بال بھی اسپن نہیں ہوا اس پچ پہ, یہاں پہ تو 145 پہ وہ بال کر رہے تھے. تو اس کا مطلب ہم لوگوں کا جو ہوم ورک تھا وہ صحیح نہیں تھا, کہ ہم نے ان کو گیج صحیح نہیں کیا جو بالرز ہیں ساؤتھ افریقہ کی, ان کی اسٹرینتھ کیا ہے. کامران بھائی آپ کیا کہیے گا؟ کامران بھائی پہلے تو یہ بابر کے حوالے سے کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں وسیم بھائی, بابر آلموسٹ 1 سال کے بعد آیا, آپ ریسنٹلی فارم بھی اتنی اچھی نہیں ہے, تو آپ ایک مارجن دے سکتے ہیں ایک آدھے میچ کا, لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جتنا بڑا وہ پلیئر ہے, پرفارمر ہے, اس کو پرفارم کرنا چاہیے. آج جو اسٹرائک ریٹ کی باتیں, جو کوچ نے اتنا عرصہ ٹیم سے باہر سائڈ پہ رکھا, بالکل چھوٹی ٹیمیں تھی, ہونا بھی چاہیے تھا, نئے پلیئروں کو موقع دینا چاہیے تھا, لیکن یہ پچ پہ ابھی 2-4 بال کھیلتا, اس کے بعد اپنے شاٹس کھیلتا تو زیادہ اچھا ہونا تھا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں جو کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کس ٹائپ کی کرکٹ کھیل رہے ہیں. بولر آپ دیکھ لیں, آپ یاسر ایگری کرے گا, اوپنر ہے, بال نکل جا رہا ہے تو بیٹ بعد میں آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پیس کو وہ میٹ ہی نہیں کر رہا بیٹ, وہ بیٹ سوئنگ آ ہی نہیں رہا کہ پیس کے مطابق.
اتنا ہم لوگ پیچھے ہیں. اور وہ کیسے کھیلے ہیں آپ دیکھیں, ریزا آپ دیکھ لیں کیسے کھیلا, ڈیکوک کیسے کھیلا, انہوں نے نئے بال کے ساتھ فرسٹ پاور پلے میں 74 رنز بنا دیے, ہم 34 رنز بنا رہے ہیں. تو یہاں سے اندازہ لگا لے کہ ہم لوگ بہت ڈاؤن چلے گئے ہوئے ہیں. وہ اس لیے گئے ہیں کہ ہم میرٹ کو اہمیت نہیں دیتے, پرفارمنس کو نہیں دیتے, ہم دیتے ہیں اچھا وہ مسٹری اسپنر ہے, فٹنس ہو یا نہ ہو, باقیوں کے لیے وہ سارے رولز رکھے ہوئے ہیں. اپنے جو فیوریٹ ہے ان کی سلیکشن کر لیں گے. اچھا یہ بغیر پرفارمنس کے کئی لڑکے آئے ہیں. حسن نواز آپ دیکھ لیں, سائن دیکھ لیں, آج 10 میں سے 6 0 کر رہا تھا, وہ کیچ نہ نکلتا پہلی بال پہ جب پوائنٹ پہ گیا. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں جو جاب ہے اس میں پرفارم نہیں کر رہے, دوسری جاب میں وہ پرفارم کر رہے. جو ان کا کام ہے اسپیشلسٹ اوپنر ہے, وہاں پہ پرفارم کرنا بڑا ضروری ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹیم سے جن کے 9 پلیئر 11 پلیئر نہیں ہے, 2 انفٹ ہو گئے سیریز سے پہلے, تو ہم اس ٹیم سے بے شک ہم سیریز جیت جائیں, اگلے دونوں جیت جائیں. میری نظر میں انہوں نے ہماری کرکٹ کو آئینہ دکھایا, آئینہ کہ یہ ہے آپ کی کرکٹ, آپ اس لیول کے پلیئر ہیں کہ ہمارے 11 پلیئر نہیں آئے تو ہم نے پہلا T20 آپ کو بالکل قریب نہیں لگنے دیا. تو جب آپ ڈر کے کرکٹ کھیلیں گے, آپ میں کوئی پلاننگ نہیں ہوگی, جو T20 کا کپتان نہیں ہے آپ اس کو خراب کر رہے ہیں ون ڈے اور ٹیسٹ میچز کے لیے, آپ زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ زیادتی ہے, سلمان علی آغا کے ساتھ زیادتی ہے. آپ ایسے نہ کریں, آپ 7-8 سال سے ایسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, تو آپ سے سنبھلا نہیں جا رہا, شاید بھائی آپ سے کھیلا نہیں جا رہا, جیت نہیں پا رہے آپ کسی سے. یہ بریک سے پہلے شاید مجھے آپ بتائیں گے, بریک کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. یہ آپ کو لگتا ہے خبر یا تجزیہ دونوں ملا کے بتائیے کہ ابھی ورلڈ کپ تک معاملہ چلنا یہی ہے, سلمان علی آغا کپتان, بابر پارٹ آف دا اسکواڈ, نسیم پارٹ آف دا اسکواڈ, یہ مور اور لیس یہی چلنا ہے معاملہ؟ نہیں, سلمان آغا تو کپتان رہیں گے, اور اب اگر اس پوزیشن پر آ کر, اب اس اسٹیج پر آ کر آپ کپتان چینج کریں گے اور T20 ورلڈ کپ میں اگر اچھے ریزلٹ نہیں آئیں گے تو کپتان یہی کہے گا کہ مجھے تو 3 مہینے 4 مہینے پہلے کپتانی دی گئی تھی, میں نتائج کو قبول نہیں کرتا. تو اب سلمان آغا سے گزارا کریں, لیکن آپ اپنی سلیکشن درست کریں. آپ جب سے مائک ہیسن آئے, یہ 5ویں سیریز ہے, آپ 26 پلیئر آزما چکے ہو. اچھی ٹیمیں وہ ہوتی ہیں جو کم از کم ورلڈ کپ سے 4-5 مہینے پہلے اپنے 15 فائنل کر لیتی ہیں اور انہی سے کھیلتی ہیں. اب چاہے ہاریں یا جیتیں, 15 پلیئر اس سیریز میں نہیں تو اگلی ٹرائی سیریز میں طے کر لیں کہ یہ ورلڈ کپ میں جانے ہیں, انہی سے جیتیں انہی سے ہاریں. ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, کامران صاحب کی شاید رائے. کامران میں آپ سے آغاز کرتا ہوں, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور کامران میں آپ سے آغاز کرتے ہیں. یو ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین. آتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. پاکستان کو جنوبی افریقہ کے ہاتھوں پہلے T20 میں شکست ہو گئی ہے. 55 رن سے بآسانی پاکستان کو ہرا دیا ہے ساؤتھ افریقہ نے. بابر اعظم جب 2025 کا اپنا پہلا T20 کھیل رہے تھے, اور ظاہر ہے کوئی بھی رن وہ نہیں بنا پائے ہیں. نسیم شاہ 1 سال بعد واپس آئے ہیں, اور یہ عالم رہا ہے. کامران اکمل صاحب اپنا اوپینین دینا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے میں خالی کوئکلی سعد صادق جو کہ کرکٹ کے حوالے سے اسٹیٹسٹکس کو ٹویٹ کرتے ہیں, میں ان کا ٹویٹ کوٹ کرتا ہوں. اینڈ اگین میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں, کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ یعنی کہ ورلڈ کپ اب سے بس تقریباً 100 دنوں کی دوری پر ہے. 7 فروری کو پہلا میچ کھیلا جانا ہے. آپ سمجھ لیجیے اکتوبر کا مہینہ ختم ہو گیا, تو 3 مہینے ہمارے پاس, نومبر, دسمبر, جنوری, اور 7 دن ہے فروری کے. اور پاکستان کا عالم کیا ہے T20 کا, آپ یہ دیکھ لیجیے. پاکستان کے جو 5 T20 انٹرنیشنل پاکستان نے آخری کھیلے ہیں انڈیا کے خلاف, اس میں پاکستان ایک بھی نہیں جیتا ہے, 5 کے 5 ہارا ہے. پاکستان نے آخری 7 T20 اگین سعد صادق صاحب کی ٹویٹ کے مطابق جو آسٹریلیا کے خلاف کھیلے ہیں, اس میں پاکستان ایک بھی نہیں جیتا ہے, 7 ہارا ہے. 5 کمپلیٹ T20 انٹرنیشنل جو انگلینڈ کے خلاف کھیلے, ایک بھی نہیں جیتا ہے, 5 ہارا ہے. ساؤتھ افریقہ کے خلاف 3 کھیلے, ایک بھی نہیں جیتا ہے, 3 ہارا ہے. اور نیوزی لینڈ کے خلاف جو 5 کھیلے ہیں, 1 جیتا ہے, 4 ہارا ہے. تو مطلب ایک ڈیزاسٹر ہے, اور اس میں کوئی بہتری کا امکان بھی نظر نہیں آ رہا. کامران میں آپ کپتانی کے حوالے سے شاید مختلف رائے رکھ رہے تھے, جب شاہد ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں یعنی سلمان علی آغا سے ہی کنٹینیو کرنا ہوگا یا کرنا چاہیے T20 ورلڈ کپ میں. آپ کی شاید رائے مختلف ہے. جی بالکل ہے. اور دیکھیں جب سلمان علی آغا کو وسیم بھائی کپتان بنایا تھا, اس وقت سب سے زیادہ شور میں نے مچایا تھا. میں نے کہا تھا یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, جو T20 کی کرکٹ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, آپ اس کو کپتان بنا رہے ہیں, اس کی 15 میں جگہ نہیں بن رہی, آپ اس کو کپتان بنا رہے ہیں, زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ابھی بھی کہتا ہوں یہ ابھی بھی قبلہ درست کر لیں نا, کپتان صحیح بنا دیں جو ڈیزرو کرتا ہے, یہ ٹیم پرفارم کرے گی. صرف سلمان علی آغا کی فارم جو وہ T20 کے لیے نہیں ہے, کر سکتے ہیں. شاہین کو 5 میچز کے بعد اتار سکتے ہیں, سلمان علی آغا کو آلموسٹ 8-9 مہینے مل گئے ہیں, رزلٹ پوزیٹیو سلمان علی آغا اچھے کے نہیں ٹیم میں بھی جگہ نہیں بنتی ابھی. تو
میں اگر ہوں تو سب سے پہلے سلمان علی آغا کو T20 کرکٹ سے دور کر دوں، میں اس کو ون ڈے اور ٹیسٹ میچز کے لیے بچاؤں، اس کا کیریئر لمبا کروں، نہ کہ اس پرفارمنس پہ اس پہ پریشر آنے دوں، ضائع ہوگا یہ ٹیلنٹ، زیادتی ہوگی اور پاکستان آپ کے کے خیال میں ساتھ، کپتانی پاکستان کے لیے کی سب سے کرکٹ کے موزوں ساتھ امیدوار آپ کون ہے زبردستی T20 اس کو انٹرنیشنل میں کھلا پاکستان رہے میں؟ دیکھیں ابھی جیسے آپ نے شاہین کو بنایا تھا نا ون ڈے کا، جی آپ کو T20 میں پہلے بنانا چاہیے تھا، شاہین کو اس کو اگر آپ نے چینج کرنا تھا تو آپ T20 میں شاہین کو بناتے، اچھا کرتا، پھر ون ڈے میں بنا دیتے، سلمان علی آغا کو ون ڈے کا بنا دیتے، پھر بھی میں کہتا ہوں ٹھیک تھا، لیکن وہ بھی زیادتی ہے لیکن آپ رضوان یہ کو رائے چینج رکھتے کر ہیں کے کہ ون ڈے ابھی بھی میں وقت ہے، بہت جلدی لیٹ کی۔ نہیں ہوا ہے، T20 ورلڈ کپ سے پہلے شاہین کو کپتانی دینی چاہیے T20 کرکٹ کی؟ بالکل دینی چاہیے، جو آپ نے کہا تھا نسیم اور بابر کیا ورلڈ کپ تک ہوں گے، دیکھیں یہ پرفارمنس پہ ہے، نسیم کو تو مجھے ڈاؤٹ لگ رہا، بابر اگلے دونوں میچز میں پرفارم کر دے گا، ٹرائی نیشن میں کر دے گا تو پھر کوئی بھی نہیں روک سکے گا، لیکن ٹیم جیتے، اس کی پرفارمنس، وہ میچ جتوائے تو ڈیفینیٹلی حصہ بنے گا، اور بننا بھی چاہیے، جس طرح کی بیٹنگ ہو رہی ہے، بال نکل جا رہا ہے تو بیٹ لیکن جو مہنگا آ شاہد رہا ہے، بھائی کہہ بہت رہے ہیں، لیٹ کامران ہو رہے بھائی، کہ ہیں۔ اگر نیا کپتان بنایا تو کوئی رزلٹ نہیں آیا تو اس نے کہنا ہے کہ میرے پاس دن ہی کتنے تھے، ابھی 7 فروری کو جو ہے وہ شروع ہوا تھا، نومبر میں مجھے کپتانی دی ہے تو میں کیا کر لیتا 3 مہینے میں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی کون سا سلمان علی آغا 3 ورلڈ کپ لے آیا ہے، ایشیا کپ جیت آیا ہے، اس مجھے نے یہ بھی بات کچھ کہہ ہی بتا دیں۔ دینا ہے، تو نئے کپتان سے سن لیں گے کچھ نہیں۔ یاسر صاحب، آپ کی کیا اوپینین ہے کہ کیپٹنسی کو بھی برقرار رکھنا چاہیے یا ایک بریو ڈیسیجن لے کے ایک فیصلہ کر لینا چاہیے ابھی T20 ورلڈ کپ کی کپتانی سے؟ دیکھیں میں بالکل یہاں پہ تھوڑا سا ایگری کروں گا کامی سے کہ کپتان اگر آپ بنتے ہیں تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا ایک ہوتی ہے ٹیم کا رزلٹ آپ کے فیور میں آئے، دوسرا آپ کی پرفارمنس، ٹھیک ہے؟ آپ پرفارم بھی نہیں کر رہے، ٹیم بھی نہیں جیت رہی، تو پھر مطلب سمجھ نہیں آ رہی نا، کوئی وہ جسٹیفائی نہیں ہو رہا یہ ڈیسیجن۔ دوسری بات جو آپ نے کی شاہین کی جو بات کی، میرے خیال سے شاہین جو ابھی ون ڈے میں کپتان بنا ہے تو دس از آلسو گڈ سائن کہ ایک لمبا فارمیٹ ہے، تھوڑا سا چلے 50 اوورز میں زیادہ ٹائم ملتا ہے پلیئر کو، ایز اے کیپٹن بھی وہ چیزوں کو سوچے گا، ٹیکٹیکل ڈیسیجنز لے گا، تو تھوڑا سا اس کو کانفیڈنس آئے گا۔ T20 تو ہپڑ دپڑ والی کرکٹ، آپ دیکھیں 194 کر دی اور پاکستان ٹیم آئی اور نکل گئی، پتہ ہی نہیں چلا 20 ہفتوں کا، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ شاہین کو اگر آپ بناتے ہیں کیپٹن تو ہی ہیز پروو دا پوائنٹ ان PSL، اس نے 3 ٹرافیاں جتائی ہیں، ایک ٹیم کو لے کے، ڈریسنگ روم کو لے کے چلتا ہے، ساتھ خود بھی پرفارم کرتا ہے۔ دیکھیں ایک پلیئر کو آپ کا جو کیپٹن ہوتا ہے اگر وہ پرفارم کرے تو ٹیم کو ایک بوسٹ اپ ملتا ہے، اور اگر وہ پرفارمنس نہیں دیتا، خود بھی آگے اس کی پرفارمنس ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس سے پھر اور بھی ٹیم مورال گر جاتا ہے ٹیم کا۔ تو کپتان وہ ہونا چاہیے جو لیڈ کرے اور ایک ایگزامپل کے ساتھ لیڈ کرے۔ تو میں نتھنگ اگینسٹ ہم، سلمان علی آغا بھی ہمارا بھائی ہے، کرکٹر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یار وہ اپنی لمٹس کو اسٹریچ کرے۔ اب اس نے جو وہ جس طرح کامران بات کر رہا ہے، ہی از آئیڈیل کرکٹر آف ٹیسٹ اینڈ ون ڈے انٹرنیشنلز، اگر آپ نے اسے T20 میں کھلایا تو وہ اس کو جسٹیفائی کس طرح کرے ٹھیک ہے، گا؟ ہاں ظاہر ہے کوئی یہ ایک ایکیڈمک بات ہو رہی۔ شاید بھائی آپ کا یہ خیال کیوں نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو، کہ یار ٹھیک ہے کہ نیا کپتان یہ ایکسکیوز دے گا، لیکن انفارچونیٹلی پرانا کپتان بھی تو اتنا زیادہ دباؤ میں، اسے پرفارمنس بھی نہیں ہو رہی، تو اس نے وہ بھی کوئی ایکسکیوز ہی دے گا نا، پھر ہم اس کے ایکسکیوز کا ویٹ کریں، T20 میں ایکشن ریپلے ہو پچھلے ورلڈ کپ کا اور پھر اس کو گھر بھیجیں۔ اس سے اچھا نہیں ہے کہ ابھی کوئی ایک بریو ڈیسیشن لے لیا جائے؟ میں کرکٹنگ میں گیمبل، میں نے یہ نہیں کہا کہ سلمان آغا کو کپتان ہونا چاہیے، میں نے کہا مجبوری ہے، آپ کے پاس وقت کم ہے، اور اگر ابھی بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے ان 3 میچوں میں، اگر آپ 3-0 ہارتے ہیں یا ایون 2-1 ہارتے ہیں تو آپ فوراً فیصلہ کریں پھر، لیکن پھر دیر نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سلمان آغا کو کپتان ہونا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں اب آپ کی مجبوری بن گیا ہے وہ کپتان۔ تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جب کیپٹن اناؤنس ہو رہے تھے نئے، تبھی ڈیسیشن لے کے شاہین کو دے دینا چاہیے تھی کیپٹنسی T20 کی؟ بالکل دینا چاہیے تھا، آپ نے 1 سال پہلے اس کو جب ہٹایا، وہی آپ کا فیصلہ غلط تھا کہ ایک ہی سیریز پہ 4-1 وہ ہارا تو آپ نے ہٹا دیا، پھر آپ نے دیکھا کہ T20 ورلڈ کپ سے 2 مہینے پہلے آپ بابر اعظم کو کپتان بنایا، آپ پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو گئے، پھر آپ نے کپتان ہٹا دیا، پھر آپ سلمان آغا کو لے کے آئے، تو آپ نے تو کپتانوں کی اتنی چینجز کر دی کہ آپ کی ٹیم سیٹل ہی نہیں ہوئی۔ ہم ٹیم بناتے نہیں، ہم ٹیم صرف جیتنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ہر میچ جیت جائیں، ہر سیریز جیت جائیں، لیکن ہم ٹیم بناتے نہیں، اور ہم واقعی T20 انٹرنیشنل میں بہت پیچھے ہیں۔ اس کا تو ایک واضح ثبوت یہ بھی ہے کہ شاہد بھائی، یعنی
ڈاٹ بالز پہ ہم روتے رہے پچھلی پوری سیریز پورے ایشیا کپ میں. اب T20 ہے جس میں ڈاٹ بال کا یعنی مطلب T20 میں تو ڈاٹ بال کسی بھی اور فارمیٹ سے زیادہ بڑا جرم ہے. اور آج کے میچ میں ساؤتھ افریقہ نے 36 ڈاٹ بالز کھیلی اور ہم نے 51 کھیل ڈالی ہیں. حالانکہ ہم نے 11 گیندیں بھی کم کھیلی, ہم 18.1 اوور میں گھر چلے گئے. تو یہ تو مطلب پھر بیسک, یعنی یہ تو بڑی بیسک سی بات ہے نا کہ T20 میں اگر آپ 50% بالز آلموسٹ ڈاٹ کھیل رہے ہیں then you don't deserve to win. Is it correct شاہد بھائی؟ بالکل. 2011 کا ورلڈ کپ تھا, کامران اس ورلڈ کپ کا حصہ تھے. 2011 کے ورلڈ کپ سے پاکستان نے دنیا میں سب سے زیادہ ڈاٹ بالیں کھیلی ہیں وائٹ بال کرکٹ میں. ہم رو کے تھک گئے, ہم بول کے تھک گئے کہ ان لڑکوں کو پریکٹس یہ کرواؤ کہ کس طرح سنگل لینا ہے, کس طرح ڈبل لینا ہے. لیکن وہی روبو ایک جو مصنوعی ہاتھ ہوتا ہے اس سے بال مارے جا رہا ہے بیٹنگ کوچ, اور پلیئر چھکے اور چوکے مار رہے ہیں. چوکے اور چھکے پاکستان کی ٹیم کی مجبوری نہیں ہے. پاکستان کی وائٹ بال اور وائٹ بال کی دونوں فارمیٹ میں ون ڈے اور T20 میں پاکستان کی مجبوری ڈاٹ بالز اور اسٹرائک روٹیٹ کرنا ہے. یہ اس کمزوری پہ کب قابو پایا جائے گا اللہ بہتر جانتا ہے. کامران بھائی, یہ ڈاٹ بال سے کیسے جان چھوٹے گی؟ یہ تو بڑی, یعنی اس سے زیادہ بیسک بات ہو نہیں سکتی نا کہ T20 فارمیٹ میں آپ کل گیندوں کا 50% ڈاٹ کھیل رہے ہیں, تو بات ہی ختم ہو گئی. بالکل ایسے ہی ہے نجیب. وسیم بھائی پتہ کیا ہے کہ ہم لوگ صرف ایک فلو کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ہم صرف بلیو کر رہے ہیں پاور ہٹنگ پہ, کیونکہ اس طرف سب کو لگایا ہوا نا اسٹرائک ریٹ بہتر کرنے کے لیے. اسٹرائک روٹیٹ جب تک آپ کریں گے نہیں, آپ کو پچ کا آئیڈیا نہیں ہوگا, باؤنس کا آئیڈیا نہیں ہوگا, سوئنگ کا نہیں ہوگا, سنگل نہیں لیں گے. آپ دیکھیں کتنی زور زور سے مار رہے ہیں, اسی میں بال نکلتا جا رہا, پھر بھی لیٹ ہو رہے ہیں زور سے مارنے سے. لیکن یہی ہے کہ آپ سیکھ نہیں رہے, گیم اویئرنیس نہیں آ رہی آپ کو. جو بیٹنگ کوچ ہے اس نے کبھی ڈومیسٹک کرکٹ میں 100 نہیں کیا ہوا, تو وہ کوچ بنا ہوا ہے, تو آپ پھر رزلٹ بھی ایسے ہی ہوں گے, پرفارمنس بھی ویسی آئے گی. ایک بندہ کوئی ساتھ رکھے جس نے تھوڑی بہت کرکٹ کھیلی ہو, انٹرنیشنل کرکٹ, اس کو پریشر کا پتا ہو کہ اندر 190 رنز چیز کرنے ہیں تو کیا بتانا ہے, اسکل کیسے کروانی ہے. جب اس بندے نے خود نے کچھ نہیں کیا ہوا تو آپ نے بیٹنگ کوچ بنایا, تو ایسے ہی رزلٹ آئیں گے. اور بالکل زیرو نالج ہے مینجمنٹ کو, گیم اویئرنیس کی, کنڈیشن کی, پلینگ سائڈ بنانے کی, میچ کو کیسے لے کے جانا, پلانز کیا بنانے ہیں. آپ کے سامنے فہیم اشرف فائنل میں ایشیا کپ کے بالنگ کتنی اچھی کی, 3 آؤٹ کی, آج 1 اوور نہیں کیا اس نے. یہ تو آپ کی گیم اویئرنیس ہے. آپ کیسے ایسی ٹیموں سے ڈومینیٹ ہو سکتے ہیں, ڈومینیٹ کر سکتے ہیں ایسی ٹیموں کو. آپ خود ہوں گے, آپ خود موقع دیتے ہیں. تو میرے خیال سے اب بہت ہوگی. اب پاکستان نے بڑی مار کھا لی, اپنے ملک میں کھا لی, پنڈی میں جہاں پہ چیز کرنے والی ٹیمیں میچ جیتی ہیں, پاکستان نے وہ بھی ریکارڈ چینج کر دیا, اسٹیٹ چینج کر دیے, ہار گیا چیز کرنے میں. کرکٹ اچھی کھیلنی پڑے گی, وہ اسی صورت ہوگی جب آپ کا سسٹم سٹرونگ ہوگا, سلیکشن میرٹ پہ ہوگی. بہت شکریہ, بہت شکریہ کامران میں. اب یہ 31 اکتوبر کو یعنی کہ جمعے کو دوسرا میچ ہے پاکستان ساؤتھ افریقہ کا, پھر ہفتے کو تیسرا میچ ہے, اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. پاکستان کی ایک دوسرے درجے کی یا تیسرے درجے کی ٹیم سے ہارا ہے اور بآسانی ہارا ہے, 1 سائیڈڈ ہارا ہے. دیکھتے ہیں اگلے میچ میں کیا ہوتا ہے. زندگی سے رہی تو اگلے پلان میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.